مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں آہ میں واہ میں اور ہر چاہ میں۔ مدرسے کے اندر ایک انجمن ہوتی ہے، اس میں بچے اپنے اسباق یاد کر کے سنایا کرتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے مدرسے کے اندر، ہمارے اس دارالعلوم صدیق اکبر کے اندر معقر استادوں کی زیر نگرانی میں بچوں کو کس سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ آئیے نمونے بطور نمونے ہم آواز دیتے ہیں عزیز محمد شہزان بڑودہ کو کہ وہ بچہ مائک پر آئیں اور اپنا پروگرام پیش فرمائیں۔ عزیزم محمد شہزان بڑودہ۔ لائٹ والے منچ پر آ کر ملیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ تو آئیے اس شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر اپنے مستقبل کی ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے جب بھی مضبوط رہا ہے تو سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، لیکن جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہمیں عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کی ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے، 700 اونٹ، نیز سب کے پاس تلوار و دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنزلہ، عبید، عاص، حس، امیہ ابن خلف، نفر بن عارف اور عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313 ہے اور سواری کے لیے 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو
تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، کہ جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، بیچارے مسلمانوں کو پشت اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض، جب الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، جانتے ہو یہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جن کو مکہ کے سعن نے اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ دوستو، ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار امیہ ابن خلف سمجھا جاتا تھا، مگر اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہے تیغ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر اسی امیہ ابن خلف نے پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیفیں پہنچائی جاتی تھی، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے تھے، اکتا جاتے تھے۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا تو کبھی اوروں کا نمبر آتا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان ہو۔ حضرات گرامی، آج ہم اور تم ادلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ ادلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اسی ملک برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کا قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی، آپ خود اپنے ملک کو ہی دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جنہیں ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔
حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارہ قلب مؤمن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعور و بیداری کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین.